بھائی نے ہمیں سوال بھیجا ہے کہ کون سی حدیثیں اہل تشیع کے پاس بھی اہل سنت والجماعت سے زیادہ معتبر ہیں، کن امور میں وہ زیادہ بہتر ہیں، وضاحت فرما دیجیے۔ بھئی یہ بات تو کوئی صاف نہیں تھی کہ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ دفتر سے دونوں کے پاس ہیں، تھوڑی نہیں ہزاروں، اہل سنت کے ہاں بھی ہزاروں حدیثیں ہیں، انہوں نے بھی اپنے جوامع لکھے ہیں، شیعوں نے بھی لکھے ہیں، ان کی بھی سندیں ہیں، ہماری حدیثوں کی بھی سندیں ہیں۔ جو باتیں ہیں نا اختلافی جھگڑے کی، وہ چونکہ ہم نے بہت نمایاں کر دی ہیں، اس لیے معلوم ہوتا ہے جیسے گڑبڑی گڑبڑ ہے۔ اگر ان چیزوں کو چھوڑ دینا، یہ تاریخی باتیں یا صحابہ کے جھگڑے آپ ویسے پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دونوں کے پاس موتیوں کے ڈھیر اتنے ہیں، کچھ اہل سنت کی کتابوں میں ہیں، کچھ ان کے پاس ہیں۔ اور میں بغیر کسی جھجک کے کہوں گا کہ اگر کوئی شخصیوں کی کتابیں پڑھے مناظرہ کو چھوڑ کر جو ان میں بلند چیزیں ہیں تو مانے گا کہ ہمارے دفتر کے مقابلہ میں وہ اونچے ہیں، یہ صاف بات ہے۔ ابواب الایمان والکفر ہی اگر آپ کافی کے پڑھ دیں نا، باقی تو چھوڑیں، آپ سر زمین پر رکھ دیں گے کہ توبہ توبہ تو یہاں تک کہ یہ لوگ غیر اللہ کو ماننے میں اور عبادت میں اور دعا میں اور ذکر میں، ہمارے تو فہم و خیال میں بھی، مگر کیا کریں، وہ جھگڑے کی باتیں اتنی پھیل گئی کہ اس کی وجہ سے ہم نے ادھر سے نفرت کر لی، وہ ہماری کتابوں کو شرارت کے لیے پڑھتے ہیں۔ ورنہ اوال العالم درر الحکم، حکمت کے موتیوں میں سے اونچے، یہ کتابیں ہیں پڑھنے کی جس سے دنگ رہ جاتا آدمی کہ جو اہل بیت کے ائمہ نے حدیثیں روایت کی نہیں، یار اس کا تو وہم و گمان بھی نہیں اہل سنت کے اماموں۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ امام غزالی اور دوسرے ان کی جو تصوف کی کتابیں ہیں، یہ سب وہ حدیثیں جو ہم ضعیف قرار دیتے ہیں مگر سب ادھر سے آئی، پڑھتے ہیں آپ دنگ رہ جاتے کہ اللہ والا بننا تو یہ چیزیں، مناظرے بحثیں کرنی ہیں تو وہ الگ بات۔ میں نے یہ صاف بات کہہ دی، آپ ایمانداری سے دیکھیں، اچھی چیزیں جہاں سے مرضی لے لیں تو پتہ چلے گا کہ ان میں سے کوئی دفتر بیکار نہیں ہے، بہت کارآمد ہے۔ صرف مناظرہ جو ہے نا وہ اتنی اہمیت اختیار کر گیا، جھگڑے کی باتوں میں اتنا پڑ گیا کہ اصل چیزیں چھپی گئی، نہ وہ اس کی فکر کرتے ہیں ہم کرتے ہیں۔ ورنہ اخلاقیات اور معاشرت اور آپ میرے جو لین دین یہاں جو ہے نا پڑھنے کے قابل، بالکل اللہ تعالیٰ کی محبت اور ذکر اور دعائیں۔ اب باب الدعا قرآن جو ہے کافی کے قرآن مجید کے فضائل کو ہے۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ میں نے ایک شیعہ عالم کی کتاب دیکھی انہی دنوں، اور ہر شخص کو پڑھنی چاہیے، وہ جامعہ اہل بیت اسلام آباد سے چھپنی شروع ہوئی، ایک جلد آئی سورہ بقرہ الکوثر فی تفسیر القرآن۔ اس کا مقدمہ جو ہے اس نے ہم سنیوں کو بھی لتاڑا اور اپنے قرآن کی تعریف کی باتیں جہاں جہاں نا، اس نے کہا میں منکر نہیں کہ شیعوں کی کتابوں میں بھی ہیں کہ کم ہو گیا قرآن، مگر کہا یہ جرم سنیوں میں نہیں کیا۔ آج ہیں دیکھ لیں عالت کان بھری ہوئی ہیں سنیوں کی کتابیں کہ قرآن شریف نہیں رہا سکتا، مگر یہ سب جلا دینے کی کتابیں، آگ میں پھینک دو اس کو، اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا تھا۔ اور یہ بھی کہنا کہ رسول اللہ کے بعد صحابہ اکٹھا کر اس نے کہا بالکل جھوٹ ہے، اللہ نے اپنے نبی کو سار میں موت دے دی کہ قرآن بکھرا ہوا تھا، موت اللہ کے قبضہ میں صبر نہ کر سکا کہ قرآن تو رسول امت کو دے دیتا، خود حضور نے لکھوایا، ایک ایک حرف لکھوایا، صورتیں بنائی، آیتیں بنائی، حفظ کروائے، لکھ کر دے دیے، اتنے نسخے ہو گئے کہ حضور کو حکم دینا پڑا کہ کوئی سپاہی اپنے ساتھ قرآن لے کر دشمن کے علاقے نہ، یہ ہماری حدیثوں میں بھی کوئی قرآن کو ہاتھ میں، وہ کہتا قرآن ہے تھے ہی نہیں تو کیوں سپاہی لے کر جاتے تھے، کیوں تم نے بنا دیا کہ ابو بکر یہ کارنامہ کرتا رہا، وہ کہتے ہیں علی کرتا رہا، کہتا اللہ کا رسول ویسے ہی چھوڑ گیا پڑھنے کے قابل مقدمہ، اور کہتا جو یہ نسخ کے قائل ہیں کہ بہت قرآن اترا تھا اللہ واپس لے گیا، اس کے حرف بھی نہیں رہنے دیے، نسخ و تلاوت ود حکم بکواس ہے کر، یہ ہو سکتا؟ اللہ نے قرآن اتارا تھا، پچھتایا پھر بعد میں، جو منسوخ ہے چند آتے ہیں اسی قرآن میں ڈالے، کوئی عبارت نہیں تھی جو واپس لے گیا، نہ رجم کی جنہیں میں نے اشارہ کر دیا وہ پڑھے گا، اکدے حل ہو جائیں گے عیسائی اور ہندوؤں کے سامنے، آپ ضرور سے کھڑے ہوں گے کہ قرآن میں کوئی رد و بدل نہیں ہے۔ اللہ کے لیے کچھ قریب ہوں سارے لوگ، یہ چھوڑیں، وقت نہیں رہا، دشمنہ میں کچل رہا، ہم مناظروں میں پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ نہیں مسلمان وہ نہیں، یہ تندے چھوڑ دیں اب۔ جی جزاکم اللہ۔